السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں 2-4 دن ہو گئے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کوئی ولاگ نہیں بنایا، بس کچھ پریشانی سی ہو گئی تھی گھر میں، تو وہ میں آپ لوگوں سے آج شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میں نے کیوں نہیں بنایا ولاگ یا ویڈیو کیوں نہیں بنائی۔ وہ جو میرے چاچو تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ بھی اب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، جہاں میرے ابو جی ہیں وہی میرے چاچو چلے گئے ہیں۔ تو بس ان کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے نا بڑی پریشانی سی ہو گئی تھی، بہت ٹینشن لگ گئی تھی، کیونکہ وہ ایسے تھے کہ چلتے پھرتے ہی تھے، حالانکہ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کا کہ کب کس ٹائم آ جائے بندے کا۔ تو بس کیونکہ ان کا جب لاسٹ دن تھا، جو رات تھی ان کی ہاسپٹل میں، تو میں ان کے ساتھ ہی تھا، میں نے بڑی ان سے باتیں کی، بڑا ہنسایا ان کو۔ تو 3-4 دن سے تو وہ ہنس ہی نہیں رہے تھے، وہ بات ہی نہیں کر رہے تھے کسی سے، تو میں جب ان کے پاس تھا تو میں نے ان سے بڑی باتیں کی، وہ مجھ سے ہر بات کا مجھے جواب دے رہے تھے۔ میں حالانکہ وہ ان کی نا اسپیڈ بہت ہی چلنے کی، تو میں ان کو کہہ رہا تھا چاچو چلو جلدی چلو اٹھو، ہم نے نا اڈے پہ چائے پینے جانا ہے۔ وہ اکثر رات کو ہم نا چائے پینے جاتے تھے اڈے پہ، تو میں نے ان کو کہنا کہ چلو چاچو چلتے ہیں ہم اڈے پہ چائے پینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں میں تیار ہوں، تو کہتا ہم چلتے ہیں۔ تو پھر کافی ساری ہے نا، مطلب کہ ہم اتنی باتیں کی، میں نے اس کے کہا کہ تم ٹینشن نہ لو، تم کہتے ہو کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن وہ ہر بات کا نا مسکرا کے جواب دے رہے تھے، جیسے پتہ نہیں ایک انسان کو آخری ٹائم پتہ چل جاتا ہے اب میں نے شاید نہیں رہنا۔ تو وہ مجھے نا ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، مجھے نا بار بار آنکھیں چرا کے دیکھ رہے تھے، تو بس پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا یہ آخری لمحات ہیں، یہ آخری ٹائم آ گیا ہے، تو اس لیے وہ اس وجہ سے اتنا مسکرا رہے ہیں یا اتنی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا کہ نا تو نے ابھی نہیں جانا ہے، تو ابھی اپنے نا بچوں کی شادی کر کے ان کے بچوں کی شادی کرنی تم نے، تو ابھی تم تو اتنے چھوٹے ہو، تو تم نے جا کے کیا کرنا وہاں پہ، تمہیں کون وہاں پہ سنبھالے گا، تمہیں یہاں پہ نہیں کوئی سنبھالتا نا۔ تو بس اس وجہ سے، کیونکہ نا ہم جس سٹی میں رہتے نا، ہمارے پاس یہ 2 ہی گھر تھے، ایک یہ میرے ابو کا اور ایک میرے چاچو کا، تو ابو بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ابو تو ہم پہلے ہی نہیں بھولے تھے ان کو، کیونکہ ان کو 2 سال سے اوپر ٹائم ہو گیا، تو ان کی بڑی یاد آتی ہے، اب ساتھ ہی اب چاچو کو بھی وہ ساتھ ہی لے گئے۔ تو بس نا ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ جو بھی کر لے، کہیں بھی آنا جانا ہو تو یہ پتہ ہوتا تھا کہ چلو چاچو ہے، چاچو کا گھر ساتھ ہی ہے، چاچو دیکھ لیں گے، یا کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی چاچو سے پوچھ لو، چاچو نے بھاگے بھاگے آنا گھر پہ، آگے اس نے بیٹھ جانا۔ اس کی بہت ساری چیزیں جو ابھی میں یاد کر رہا ہوں، مجھے یاد آ رہی ہیں کہ اس نے کہنا پتیج کیا حال ہے پتیج، اس نے میری شاپ پہ بھی آ جانا تھا، مجھ سے چائے پی کے جانا تھا، جاتا ہوتا تھا۔ تو کافی ساری چیزیں جو اس کے ساتھ ہم نے اچھی گزاری ہیں، لیکن پتہ نہیں، بس انسان کا ٹائم جب آ جاتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، پھر بندہ کہتا کہ یار یہ بھی اس کے ساتھ کر لینا چاہیے تھا، یہ بھی پوچھ لینا چاہیے تھا، یہ باتیں کر لینی چاہیے تھی۔ جو انسان کے مائنڈ میں ہوتا ہے نا، وہ سارا وہ نہیں کہہ سکتا بندہ۔ تو میں اب یہی سوچتا ہوں کہ کیونکہ جب آخری ان کا ٹائم تھا نا، تقریباً 1 گھنٹہ پہلے میں نے ان سے بولا چاچو میں گھر جا رہا ہوں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، تو نا چاچو کہتا ہے میں نے روٹی کھانی ہے، تو کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا تھا کہ روٹی نہیں کھانی، کیونکہ وہ کھانا وہ ہضم نہیں ہوگی، تو کہتا میں نے روٹی کھانی، مجھے روٹی لا کے دو، کہتا نرم سی روٹی لا کے دو۔ میں نے کہا اچھا چلو میں جاتا ہوں، تو میں واپسی پہ لے کے آؤں گا۔ تو میں 1 گھنٹے کے لیے، میں جب ابھی گھر پہ آیا ہوں تو ساری رات میں بس جاگ ہی رہا تھا، تو میں نے کہا چلو تھوڑی کمر سیدھی کر لوں، تو میں لیٹ گیا۔ تو تھوڑی دیر تک مجھے پھر مما نے اٹھا دیا، کہتے جی چاچو اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں اتنا شوکنگ ہو گیا کہ یار ابھی تو میں اس کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، تو ابھی تو وہ مجھے کہہ رہے تھے میں نے روٹی کھانی، میں نے روٹی لے کے آؤ۔ تقریباً صبح 5 بجے کا ٹائم تھا، وہ اذانوں کے ٹائم ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو میں نے کہا اچھا چلو پھر بس یہی تھا نا کہ کاش میں 1 گھنٹہ ان کے پاس رہ جاتا، یا
بس وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا انسان کی، وہ نہیں معلوم کہ انسان کو موت کب آتی ہے۔ اگر ٹائم مقرر ہونا تو پھر تو انسان سنبھل جائے، انسان بہت ساری چیزیں کر لے، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے کب کس ٹائم کہاں کدھر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نا سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے، اور میری تو دعا یہی ہے کہ چاچو کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، کیونکہ ان کی قبر بھی میرے بالکل ابو کے ساتھ ہی ہے، ایسے ہی ہے جیسے ہمارے گھر کے درمیان میں ایک دیوار ہے نا، ایسے ہی ان کی قبر میں بھی ایک ساتھ دیوار ہی ہے۔ تو بڑا آنا مطلب عجیب سا لگتا ہے کہ خیر ہم دعائیں کر سکتے ہیں اب کہ ان کو اللہ تعالیٰ بخش دے، یا اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں جگہ دے، ان کے گناہ بخش دے، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں۔ باقی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان نہیں بھول سکتا، ہمیں تو پہلے ہی نہیں چیزیں بھولتی تھی ابو کی وجہ سے، کیونکہ بہت ساری ابو کے ساتھ۔ تو ملوں گا پھر آپ کو ایک کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو میں تو صبح صبح اٹھا تھا، میں نے کہا چلو پہلے میں یہ والی ایک ویڈیو بنا دوں، کیونکہ اب مہمان وغیرہ سارے چلے گئے تھے۔ تو میں نے کہا چلو ایک ولاگ بنا کے میں سینڈ کر دیتا ہوں کہ میں 3-4 دن سے ولاگ کیوں نہیں بنا رہا تھا۔ تو بس یہی مصروفیات تھیں، بس یہی ٹینشن تھی جس سے ہم گزر رہے تھے۔ تو اللہ بس ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے گناہ بخش دے، اور باقی ان کی فیملی کو، جو میرے کزن لوگ ہیں، ان کو صبر دے۔ ہم تو پہلے ہی اس چیز سے گزرے ہیں، ہمیں تو وہی نہیں وہی سب نہیں بھول رہا کہ جب اب فوت ہوئے تھے، تو اب چاچو چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو بھی بس صبر عطا کرے۔ تو کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو ابھی تو میں نے کہا چلو میں سب کو بتا دوں، کیونکہ بتانا بھی ضروری ہوتا ہے یہ، کہ بندہ پتہ نہیں کہاں اچانک غائب ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں، اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ تو تب کے لیے اللہ حافظ، دعا کرنا، ٹھیک ہے، اوکے بائے۔